بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیں عظمت محمد اور آل محمد پر۔ صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد صلی علی محمد۔ آئیے ہم سب مل کر کے ایک صلوات پڑھ کر کے سب سے پہلے اس عظیم خوشی کی مبارکباد امام حسین علیہ السلام کی شب ولادت باسعادت کی مبارکباد ان کے فرزند امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہ صلی اللہ۔ پھر میں آپ تمام مومنین اور تمام سامع مومنات کی خدمت میں اس عظیم خوشی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی یہ رات بڑی خوشی کی رات ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو گیا۔ بچوں کو تھوڑا سا آپ سنبھالیے، جو ہماری بہنیں ہیں ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد اور آل محمد پر۔ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو گیا، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ آپ نے غور کیا یہ مہینہ ہر سال آتا ہے زندگی میں، اور اللہ سے دعا ہے بحق امام حسین علیہ السلام آپ کی زندگی میں اور زیادہ سے زیادہ آئے۔ یہ مہینہ آیا، مہینے میں خوشیاں ہیں، ایک بھی شہادت کی تاریخ نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ پورا غم کا ہے، ایک بھی ولادت کی تاریخ نہیں ہے۔ غور کیا آپ نے کبھی؟ عزیزان محترم، شعبان کے مہینے میں حسین آئے، اللہ نے کوئی غم کی تاریخ نہیں رکھی۔ کیا سن رہے ہیں؟ محرم کے مہینے میں حسین کی شہادت ہوئی، اللہ نے کوئی خوشی کی تاریخ نہیں رکھی۔ اللہ شاید بتانا یہ چاہتا ہے، یہ اکیلے حسین ہیں، اللہ بتانا یہ چاہتا ہے جہاں حسین کی خوشی آ جائے میں وہاں غم نہیں دیکھ سکتا، جہاں غم آ جائے وہاں خوشی نہیں دیکھ سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، ہے نا عزیزان محترم؟ غور کیا آپ نے؟ محرم میں خوشی نہیں، شعبان میں کوئی غم نہیں۔ 3 شعبان کی کل کی تاریخ، میں جلدی سے شروع کر رہا ہوں اپنی بات کو، اور انشاءاللہ آپ کو ایک اچھی منزل کی طرف لے کے جاؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام کے کچھ معجزے آپ کی خدمت میں آج پیش کروں گا، انشاءاللہ آپ سنیں گے، اور وہ معجزے ایسے ہیں جس میں میسج بھی اور فضائل بھی ہیں، سنیے گا آپ انشاءاللہ۔ 3 شعبان کی تاریخ، علی اور فاطمہ علیہم السلام کے گھر میں دوسرے بیٹے کی ولادت۔ روایتوں میں لکھا ہے ہمارے نبی نے سنا اپنے گھر، دیکھیں میں جتنے جوش میں پڑھوں گا اتنی جوش میں آپ کو بھی انشاءاللہ جشن سننا پڑے گا، اور ماشاءاللہ آپ سنتے ہی بہت اچھا ہے الحمدللہ۔ اور ہمارے یہ بھائیوں نے جنہوں نے اشعار پڑھے نا، انہوں نے ماحول بنا کے مجھے دے دیا ہے۔ رسول کو پتہ چلا، رسول اللہ جلدی جلدی اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر کی طرف چلے، گھر میں آئے، فرماتے ہیں لاؤ میرے نواسے کو میری گود میں دو۔ ایک کنیز ہے، وہ کنیز کہتی ہے یا رسول اللہ ابھی بچے کو غسل مولود نہیں دیا گیا ہے۔ سنیے گا، میں اپنے ٹاپک پر بالکل آ گیا ہوں۔ غسل مولود، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے جو بچے کو نہلایا جاتا ہے تاکہ خون الگ ہو جائے، ٹھیک ہے، نجاست الگ ہو جائے، اسے کہتے ہیں غسل مولود۔
کنیز کہتی یا رسول اللہ پہلے غسل مولود دے دیں، پہلے اسے نہلا دیں، پھر اس کے بعد آپ کے حوالے کریں۔ رسول کے تیوریوں پر بل آ گئے، فرماتے ہیں جسے اللہ نے پاک و پاکیزہ پیدا کیا ہو اسے تو کیا پاک کرے گی؟ اللہ اکبر۔ جسے اللہ نے پاک و پاکیزہ پیدا کیا ہو اسے تو کیا پاک کرے گی؟ لا میرے نواسے کو مجھے دے دے۔ نبی نے نواسے کو گود میں لیا اور ایک جملہ کہہ کر پوری کائنات کو پیغام دے دیا، اسے کون پاک کرے گا؟ جس کا ذکر زبانوں کو پاک کر دیتا ہے، جس کا دیکھنا آنکھوں کو پاک کر دیتا ہے، جس کی محبت دل کو پاک کر دیتی ہے، جس کی ولایت نسلوں کو پاک کر دیتی ہے، اسے کون پاک کرے گا؟ توجہ کیا آپ نے؟ اسے کون پاک کرے گا؟ اور کیا آپ نے؟ یہ عظیم حسین ہے، یہ شہنشاہ کربلا ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ امام حسین جھولے میں ہیں۔ اچھا ایک جملہ آپ کو اور سنا دوں اس سے پہلے کا۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ جب حسین میرے شکم میں تھے تو میں اکثر تلاوت قرآن کی آواز سنتی تھی، تلاوت قرآن کی آواز سنتی تھی۔ میں نے اپنے بابا سے پوچھا تو بابا نے فرمایا کہ جو بیٹا تمہارے پیٹ میں ہے وہ قرآن پڑھتا ہے۔ اب میں آپ کو جملہ سناؤں گا پھر آگے بڑھوں گا چونکہ میں نتیجہ ضرور نکالتا ہوں۔ دنیا آج قرآن کا حافظ بن کے خوش ہے، قاری بن کے خوش ہے، قرآن ہاتھوں میں اٹھا کے خوش ہے، تلاوت کر کے خوش ہے۔ حسین نے بتا دیا ہوتے رہو خوش، حافظ ہونا تمہارا کام، قرآن کا محافظ ہونا ہمارا کام۔ تم وہ ہو جو دنیا میں آ کر قرآن سیکھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہو، ہم وہ ہیں جو دنیا میں آ کر قرآن پڑھنے کے محتاج نہیں ہیں، آنے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، شہادت کے بعد نیزے پر بھی پڑھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ ہم دنیا میں آنے کے زندگی کے محتاج نہیں۔ یہ ہے حسین۔ انشاءاللہ خوبصورت فضائل ہوں گے آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کے، آپ سنیں گے۔ جھولے میں ہیں حسین، 70,000 فرشتوں کو لے کر جبرائیل آسمان سے چلے۔ اپنی مرضی سے چلے تھے؟ نہیں، اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو فرشتہ ہل بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ فرشتے کیا خالی بیٹھے ہوئے تھے آسمان پر؟ سوال کر رہا ہوں۔ پتہ ہے آپ جانتے مولا امیر المومنین فرماتے جب اللہ نے آسمان کو بنایا، آسمان کو فرشتوں سے بھر دیا، جسے حکم دے دیا تو سجدے میں جا، وہ اب قیامت تک سجدے میں رہے گا۔ جسے حکم دیا تو رکوع میں رہ، وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا۔ جسے حکم دیا تو قیام کی حالت میں رہ، وہ قیام کی حالت میں رہے گا۔ تو جس کو جہاں لگا دیا وہیں لگا رہے گا۔ کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ ارے فرشتہ جو رکوع میں ہے اسے سجدے کی توفیق نہیں ملتی، جو سجدے میں اسے رکوع کی توفیق نہیں ملتی، جو قیام میں ہے اسے رکوع اور سجدے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ کتنا عظیم یہ انسان ہے۔ اللہ نے ایک نماز رکھی، اسے سجدے کی بھی توفیق دے دی، رکوع کی بھی توفیق دے دی، قیام کی بھی توفیق دے دی، قرات کی بھی توفیق دے دی، ساری توفیقیں دے دی۔ عزیزان محترم وہ فرشتے جو عبادت میں لگے تھے، اللہ نے عبادتیں چھڑوائیں اور کہا جاؤ جا کر حسین کی ولادت کی مبارکباد دو۔ صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد پر۔ 70,000 فرشتے آ رہے ہیں مبارکباد دینے رسول کے پاس۔ آپ سنتے مجھے جلدی سے آگے بڑھنا ہے چونکہ ہر 3 شعبان کے جشن میں ہر مولانا، ہر عالم، ہر ذاکر یہ روایت پڑھتا ہے، اس لیے مجھے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جبریل نے دیکھا 2 پہاڑوں کے بیچ میں کھائی، بالکل کھائی جس کی تہ بھی انسان کو نظر نہ آئے، وہاں پر ایک فرشتہ پڑا ہوا ہے۔ جانتے ہیں کتنے سال سے پڑا تھا یہ فرشتہ؟ فطرس 700 سال سے پڑا تھا، جی 700 سال سے فطرس اس کھائی میں پڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اللہ ناراض ہوا تھا اور بالوں پر جلا دیے تھے اور پھینک دیا تھا۔ آ گیا یہاں پر زمین پر، پوری توجہ رکھیے گا، زمین پر اللہ نے کھائی میں ڈال دیا تھا۔ روایتیں بتاتی ہیں جیسے اس نے دیکھا اس نے وہیں سے آواز دی، کہنے لگا بھائی جبریل کدھر جا رہے ہو، کیا قیامت آ گئی؟ جبریل کہتا نہیں قیامت نہیں آئی، نبی کے گھر میں دوسرا نواسہ حسین آیا ہے۔ کہنے لگا مجھے بھی لے چلو۔ رسول تو رحمت للعالمین ہیں،
نواسے کے صدقے میں تو ضرور مجھے معافی دلا دیں گے، اور ادھر معافی ملی ادھر پر ملے، پوری توجہ رکھیے گا۔ لے چلو، جبریل نے کہا چلو بھائی، لے کر کے آ گئے۔ رسول نے کیا کہا؟ آیا تھا کہاں؟ رسول کے پاس، کس کے واسطے سے معافی مانگنے؟ حسین کے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ لے جاؤ اسے حسین کے جھولے سے مس کر دو۔ پوری توجہ رکھیے گا، بالوں پر مل گئے، نہیں دو چیزیں ملی ہیں، ادھر مس ہوا۔ کتنی بار استغفر اللہ پڑھی تھی اس نے؟ بھائی کیا سن رہے ہیں عزیزان محترم آپ؟ کتنی بار توبہ کی تھی اس نے؟ کتنی بار گال پیٹا تھا اپنا؟ ایک بار بھی نہیں، خالی ٹچ ہوا، معافی بھی ملی، پر بھی مل گئے۔ اللہ اکبر، معافی بھی ملی، پر بھی مل گئے، دونوں چیزیں مل گئیں۔ اب جب خوش ہوا تو جب واپس جانے لگا تو جاتا ہوا کہہ رہا تھا، من مثلی انا عتیق الحسین، کون ہے میرا جیسا، مجھے حسین نے آزاد کیا ہے۔ اسی بات پر اسے سزا ملی تھی، اس نے فرشتوں میں کہہ دیا تھا 700 سال پہلے، کون ہے میرا جیسا، میں تو پوری جنت میں اڑتا ہوں، میں تو پوری کائنات میں جاتا ہوں، کون ہے میرا جیسا۔ اللہ اسی پر ناراض ہوا تھا کہ یہ حق کسی کو نہیں ہے، اب پھر وہی کہہ رہا ہے کون ہے میرا جیسا۔ میں نے کہا اے فطرس اب کیا ہو گیا؟ کہنے لگا پہلے جب میں نے کہا تھا کون ہے میرا جیسا تب میں نے خود پر ناز کیا تھا، آج جب کہہ رہا ہوں تب حسین پر ناز کیا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ آج حسین پر ناز کیا ہے، یہ حسین کا کرم ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کیا ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، توجہ ہے آپ کی۔ اب روایتیں بتاتی ہیں، ایک دن ام ایمن، یہ کنیز ہیں جناب سیدہ کے گھر کی، ام ایمن امام حسین کو گود میں لیے ہوئے رسول کے گھر جا رہی ہیں۔ راستے میں دو یہودی آ گئے، سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے بی بی تم کون ہو؟ کہنے لگیں کہ میں علی کے گھر کی کنیز ہوں۔ یہ کس بچے کو لے جا رہی ہوں؟ کہنے لگیں آخری نبی کے چھوٹے نواسے کو لے کے جا رہی ہوں۔ کہنے لگے کہ اچھا میں بھی دیکھوں، دیکھ لو۔ آگے بڑھے، ام ایمن نے دکھا دیا۔ جیسے ہی حسین کا چہرہ یہودیوں نے دیکھا، سنیے گا، جیسے ہی چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے مجھے ہماری گود میں دے دو۔ ام ایمن نے کہا تم ہو یہودی، بچہ ہے صاحب آیا تطہیر، کہاں دے دوں تمہیں؟ یہ طہارتوں کا مالک ہے، یہ پاکیزگی کا مالک ہے، تمہیں کہاں سے دے دوں؟ کہنے لگے تو بتاؤ کیسے دو گی ہمارے ہاتھ میں؟ کہنے لگی اگر کلمہ پڑھ لو، کیا سنا عزیزان محترم، تو تمہاری گود میں دے دوں گی۔ ادھر یہودیوں نے کلمہ پڑھا، اللہ جانے حسین کو آغوش میں لینے کا کتنا شوق تھا کہ اپنا مذہب چھوڑ دیا۔ کیا سن رہے ہیں عزیزان محترم؟ اپنا مذہب چھوڑ دیا، کلمہ پڑھ لیا، لاؤ اب تو دے دو۔ ام ایمن نے کہا لے لو۔ اب جو گود میں لیا عزیزان محترم تو کہتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے جیسے ہم نے انجیل میں، جیسے ہم نے توریت میں پڑھا تھا کہ ایسا ہوگا، رسول کا وصی ایسا ہوگا، رسول کا وصی ایسا ہوگا۔ ساری نشانیاں اس شہزادے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب میں جملہ بتا دوں آپ کو عزیزان محترم، آدم آئے کیوں آئے؟ تاکہ دنیا کلمہ پڑھے۔ نوح آئے کیوں آئے؟ تاکہ دنیا کلمہ پڑھے۔ موسیٰ آئے کیوں آئے؟ تاکہ دنیا کلمہ پڑھے۔ سارے نبی اس لیے آئے تاکہ کلمہ پڑھے، دنیا کلمہ پڑھ لے، انسان کلمہ پڑھ لے۔ اتنی محنتیں کی تاکہ کلمہ پڑھ لے، چوٹیں کھائیں کلمہ پڑھ لو، تیر کھائے کلمہ پڑھ لو، بری باتیں سنی تاکہ کلمہ پڑھ لو۔ اب میں جملہ کہہ دوں، جو کام سارے نبی اتنی محنت سے لیتے تھے وہ کام میرا حسین چہرہ دکھا کے لے لیتا تھا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ وہ کام میرا حسین، توجہ کیا آپ نے، چہرہ دکھا کے، چہرہ دکھا کے کلمہ پڑھا لیتے تھے۔ میں آپ کو واقعات سناتا ہوں، ایک واقعہ اور سنیے۔ روایتیں بتاتی ہیں ایک دن ہمارے نبی مسجد سے باہر نکلے، مسجد کے اندر کا تو واقعہ آپ نے بہت سنا ہے، مسجد کے باہر کا میں سناتا ہوں آپ کو۔ باہر نکلے، اتنے میں ایک مسلمان ہرن کے بچے کو لے کے آیا۔ ہرن سمجھتے ہیں نا، ڈیئر جسے انگلش میں کہتے ہیں، ہرن کا بچہ لے کے آیا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ رسول نے اس ہرن کے بچے کو لیا، ایک طرف حسین کھڑے ہیں ایک طرف حسن کھڑے ہیں۔ رسول نے وہ ہرن کا بچہ امام حسن کو دے دیا۔ جیسے ہی دیا، امام حسین نے فرمائش کی نانا میرے لیے ہرن کا بچہ کہاں ہے؟
بھئی توجہ رکھیے گا، پوری توجہ رکھیے گا واقعے کے اوپر. میرے لیے ہرن کا بچہ کہاں ہے؟ رسول خاموش کھڑے. دوسری بار پھر حسین نے پوچھا، نانا بھیا حسن کو تو مل گیا، میرے لیے کہاں ہے؟ تیسری بار جیسے ہی پوچھا، لوگوں نے دیکھا دور سے ہرنی اپنے ایک بچے کو لیے چلی آ رہی ہے. کیا سنا عزیزان محترم؟ ہرنی ایک اپنے چھوٹے بچے کو لیے چلی آ رہی ہے. قریب آئی اور آ کر کے اللہ کے حکم سے اس ہرنی نے بولنا شروع کیا اور کہتی ہے، اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، آپ کے اہل بیت پر سلام ہو. یا رسول اللہ، میں اب جنگل میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ تھی، ایک یہ مسلمان شکاری بن کر آیا، میرے ایک بچے کو لے کر یہاں آ گیا، شکار کر کے لے آیا. یا رسول اللہ، میں اس شکاری کو دیکھ کر کے بھاگی، جیسے ہی بھاگی ایک آواز آئی، اے ہرنی، حسین نے اللہ اکبر، حسین نے ایک اور ہرن کا تقاضا کیا ہے، لے کر جا ورنہ تیری نسل یہیں پر روک دی جائے گی. کہتی ہے، میں لے کر کے آئی ہوں، اسی لیے لے کر آئی ہوں کہ یہ میرا بچہ آپ حسین کو دے دیں، حسین کو دے دیں. صحابی کہتا ہے، میں دیکھ رہا تھا، میں حیران تھا کہ یہ بول بھی رہی ہے، یہ حسین کے لیے لے کر بھی آ گئی. میں کہوں گا، اے صحابی تو حیران کیوں ہے؟ ارے یہ اہل بیت ہے، ان کے ارادے پر یہ زمین کے جنگل کا ہرن کیا ہے، آسمان کے فرشتے بھی اتر جاتے ہیں. یہ ہرن کا بچہ کیا ہے، جنت سے فرشتے لباس بھی لے کر کے آ جاتے ہیں. صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد پر. توجہ ہے آپ کی؟ یہ ہے حسین ہمارا. عید کا دن تھا، یہی تو ہوا تھا نا. عید کے دن کیا کہا تھا؟ اماں، عید کی رات میں امام حسن امام حسین نے اپنی ماں سے کہا تھا، اماں کل عید ہے، مدینے کے بچے نئے کپڑے پہنیں گے، ہمارے نئے کپڑے کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک نتیجہ مجھے دینا ہے آپ کی خدمت میں، بس اس لیے میں یہاں پر آپ کو لایا ہوں. ہمارے کپڑے کہاں ہیں، لباس کہاں ہیں؟ فرماتی ہے، لباسکما عند الخیاط، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، درزی کے پاس. بات کہہ دی رات میں مانے کہیے نا، رات میں یہ بات ہوئی ہے، وعدہ رات میں ہوا ہے. میں نے کہا کہ اے بی بی، آپ نے وعدہ تو کر لیا، کسی درزی کو آرڈر تو دیا نہیں گیا ہے. بی بی کہیں گی، سنو، یہ مسلمانوں کی ماں کا وعدہ نہیں ہے، یہ حسنین کی ماں کا وعدہ ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اچھا، صبح ہوئی، دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے. فرماتی ہیں، من عند الباب، کون ہے دروازے پر؟ آواز آئی، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا، حسن حسین دونوں کو جب جمع کریں گے تو ہوگا حسنین، میں حسنین کا، حسن حسین کا درزی ہوں، کپڑا لے کر آیا ہوں. درزی تھا یہ، آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہسٹری آپ نے سنی ہے، کیا تھا یہ؟ جنت کا فرشتہ، نام کیا تھا؟ رضوان. ہے توجہ آپ کی؟ لے کر کے آیا، تیار کپڑے لایا تھا، عید کا دن ہے، ابھی پہننے ہیں تو تیاری تو لائے گا نا بھائی، کامن سینس کی بات ہے نا. اور اسی دن امام حسن امام حسین نے پہن لیا. علامہ طباطبائی نے بھی اس واقعے کو بھی لکھا ہے، توجہ رکھیے گا. پہن لیا بچوں نے. میں نے کہا کہ اے اللہ، تجھے کپڑے ہی بھیج. کپڑے جانتے ہیں کون سے تھے؟ انہیں حضرت ادریس نبی نے، جو جنت میں زندہ ہیں، جنہوں نے دنیا کو کپڑے پہننا سکھائے تھے، انہوں نے تیار کر کے بھیجے تھے. توجہ ہے آپ کی؟ حضرت ادریس نبی نے. اے میرے اللہ، تجھے کپڑے بھیجنے تھے نا تو پوری تھان بھیج دیتا. بھائی اگر اردو سمجھنے والے میرے سامنے بیٹھے تو ضرور بولیں گے. پوری تھان بھیج دیتا. یہ سلوا کے کیوں بھیجا؟ تیار کرا کے کیوں بھیجا؟ کچھ لوگوں کے اور بھی کام آ جاتے. پروردگار بھیج دیتا، پورے سیدھا سیدھا کپڑا بھیج دیتا، یہ سلوا لیں گے مدینے میں، سلوا لیں گے اپنا ناپ دے کر، اپنا سائز دے کر. اللہ کہے گا نہیں، ہم مسلمانوں کا دماغ جانتے ہیں، یہ بڑا استاد ہے، یہ بڑا ہوشیار ہے، اہل بیت کی فضیلت کو چھپاتا ہے. ہم نے تلوار بھیجی تھی، ذوالفقار بھیجی تھی، یہ کہنے لگا ارے وہ تو نبی کے لیے آئی تھی، نبی نے بھائی کو دے دی، علی کو دے دی. ہم نے کھانا بھیجا تھا تو کہنے لگا کہ یہ تو رسول کے لیے آیا تھا، رسول نے اپنے اہل بیت کو کھلا دیا. ہم اسی لیے حسن حسین کا لباس تیار کر کے بھیج رہے ہیں تاکہ یہ نہ کہو رسول کے لیے آیا تھا، نواسوں نے پہن لیا. توجہ کیا؟ یہ نہ کہو نانا کے لیے آیا تھا.
یہ نہ کہو نانا کے لیے آیا تھا نواسوں نے سلوا لیا. توجہ ہے آپ کی؟ اچھا اب چلیے میں آپ کو جہاں پر لانا چاہتا تھا سنیے گا یہ روایت. ایک معجزہ امام حسین علیہ السلام کا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اب سنیے گا پوری توجہ کے ساتھ. یہ میں نے خود کبھی پڑھا نہیں ممبر سے, پہلی بار پڑھ رہا ہوں یہ معجزہ. ایران میں ایک آیت اللہ تھے, آیت اللہ خوانساری, بڑے عظیم عالم تھے. امام خمینی اور امام آیت اللہ خوئی یہ سب ان کی بڑی عزت کرتے تھے. ایران آ گئے تھے, نجف سے ایران آ گئے تھے. ایک دن ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آغا میرا چھوٹا بھائی یہ بڑا گنہگار ہے. سنیے گا پوری توجہ کے ساتھ, اس میں میسج بھی ہے فضائل بھی ہیں. میرا چھوٹا بھائی شرابی بھی ہے, چاقو دکھا کر کے لوگوں کے پیسے بھی لوٹ لیتا ہے, سارے غلط کام وہ کرتا ہے. کچھ ایسا بتائیے کہ میرا بھائی سدھر جائے. آغا کہتے ہیں کہ اس کی شادی کرا دو, سدھر جائے گا. کہنے لگا آغا شادی بھی ہو گئی تب بھی نہیں سدھرا. ارے اب بھی نہیں سدھرا, اب کیا کریں؟ آیت اللہ خوانساری کہتے ہیں کہ ایک کام ہے بس, وہی کام ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں, تمہارا بھائی سیدھے راستے پر آ جائے. کون سا کام؟ کہنے لگے کہ اپنے بھائی کو کربلا لے جاؤ, امام حسین کے روضے پر. بھائی ایسے ہی سنیے گا جیسے فضائل سن رہے تھے. میں بہت سیریس میٹر نہیں پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں جشن میں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے اپنے بھائی کو, کوئی بات نہیں ذکر نور ہو رہا ہے الحمدللہ, لائٹ چلی گئی تو کیا ہوا, نور تو اس ذکر سے ہو رہا ہے. لے جاؤ کربلا, حسین کی قبر کے پاس لے جانا. اگر وہ حسین کی زری کے پاس جا کر روئے تو سمجھ لینا کہ اس کے اندر نور ہے اور اس کی ہدایت ہو سکتی ہے. پھر جب واپس آنا تب لے کر آنا, میں نصیحت کروں گا. کہنے لگا ٹھیک ہے, ایسے تو آپ نصیحت نہیں کریں گے, کوئی بات نہیں, جو آپ کہتے ہیں میں وہ کر دیتا ہوں. گھر میں آیا, بھائی سے کہتا بھائی چلو کربلا چلنا ہے. کہنے لگا مجھے کربلا سے کیا مطلب. غور کر رہے ہیں آپ, سوچئے کس لیول کا برا آدمی تھا جو یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کربلا سے کیا مطلب. بھائی کہتا ہے کہ ارے چلو تو ایک بار چلو نا, ایک بار چلو. کہنے لگا نہیں میرا وہاں کام ہی نہیں, میں گنہگار آدمی, میرا کام ہے الٹے سیدھے کام کرنا, یہی تو میرا شوق ہے, اور کہاں تم مجھے لے کے جا رہے ہو کربلا. پوری توجہ رکھیے گا, ایک صلوات پڑھ لیں عظمت محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. چلو کربلا چلو. بھائی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم زیارت نہ کرنا, کوئی بات نہیں ہے, تم خالی چل کر کے ہمارا سامان دیکھنا, ہوٹل میں رہنا, ہمارا سامان دیکھنا, نگہداری کرنا, نگہبانی کرنا, ہم جائیں گے زیارت کر کے آئیں گے. کہنے لگا ہاں چلو, بہت دن سے کہیں نکلے نہیں ہیں, چلو چلتے ہیں. تیار ہو گیا, لے کر کے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کربلا پہنچ گیا. جیسے ہی کربلا آیا, اب لکھا ہے ہسٹری میں لکھا ہے, اس کی تاریخ میں لکھا ہے کہ جیسے ہی کربلا لے کر کے آیا, کہتا ہے کہ ہم ہوٹل میں گئے, فریش ہوئے, غسل زیارت کیا, تیار ہوئے, اس کے بعد ہم حرم کی طرف چلے. جب حرم کی طرف جانے لگے, پوری توجہ رکھیے گا, میری طرف توجہ رکھیے گا. حرم میں پہنچے تو میرا بھائی مذاق اڑا رہا تھا. کہاں جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو, بلا وجہ جا رہے ہو, کبھی حسین سے ملاقات ہوئی ہے, اس طرح کی باتیں کر رہا تھا, مذاق بنا رہا تھا, مذاق اڑا رہا تھا, ہنس رہا تھا. اللہ اکبر. کربلا میں انسان کو غمگین رہنا چاہیے, وہ ہنس رہا تھا, مسکرا رہا تھا. بڑا بھائی کہتا ہے جیسے ہی چھوٹے بھائی کو لے کر اندر گئے, حرم میں داخل ہوا, خاموش ہو گیا, ہنسی غائب ہو گئی, ہنسی غائب ہو گئی. کہنے لگا ہم لے کر کے زری کے پاس پہنچے, جیسے ہی زری کے پاس پہنچے, ہم تو ادھر زیارت پڑھنا چاہتے تھے, اللہ جانے اسے کیا ہوا, اس نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کیا, رونا شروع کیا, اور کہنے لگا اے حسین آپ کی بارگاہ تک پہنچ گیا ہوں, اللہ کی بارگاہ تک آپ پہنچا دیجئے, آپ کی بارگاہ تک پہنچ گیا ہوں, آپ مجھے اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیجئے. بدل گیا. لکھا ہے کتاب میں کچھ دن تک وہاں رکے, زیادہ ٹائم یہ حرم میں گزارتا تھا. واپس آئے, جب واپس آئے تو بڑا بھائی آیت اللہ خوانساری کے پاس پہنچا. آیت اللہ خوانساری فرماتے ہیں اکیلے آئے ہو, زیارت کر کے آ گئے, بھائی کو لے کر نہیں آئے, میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگا کہ نصیحت کی اب ضرورت ہی نہیں ہے,
اسے حسین نے بدل دیا ہے۔ اللہ اکبر، جیسا پہلے تھا بالکل بدل چکا ہے، اسے حسین نے بدل دیا ہے۔ اب نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب وہ عبادت گزار ہو گیا ہے، اب اس نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، اب استغفار کر لیا ہے۔ حسین یہی تو کہتے ہیں کہ تم نجاست لے کر آؤ ہم طہارت دیں گے، تم بے علم ہو کر آؤ ہم تمہیں علم دیں گے، تم جہالت لے کر آؤ ہم تمہیں علم دیں گے، تم نجاست لے کر آؤ ہم تمہیں طہارت دیں گے، تم گنہگار بن کے آؤ ہم تمہیں پاکیزہ بنا دیں گے، تم جنت سے مایوس ہو کر آؤ ہم تمہیں جنت تک پہنچا دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ یہ ہے حسین کا معجزہ۔ ہو گیا نا جنتی؟ عزیزان محترم غور فرمایا آپ نے، ہو گیا جنتی۔ حسین نے زندگی تقدیر بدل دی، تقدیر بدل دی حسین نے۔ عزیزان محترم کون ہے حسین؟ کتنی عظمتوں کے مالک ہیں حسین۔ یہ حسین وہ ذات ہے، اللہ اکبر۔ دنیا میں تاریخ انسانیت میں اللہ نے جنہیں اپنی قدرت کاملہ سے 6 مہینے کے اندر دنیا میں بھیجا ہے، اب پریمیچور بچے جو ہوتے ہیں ان کی بات الگ ہے، یہ میں ایک نارمل بتا رہا ہوں آپ سے۔ 2 ہی ہیں، ایک ہیں حضرت یحییٰ نبی اور دوسرے ہیں مولا حسین، اور دونوں کی شہادت بھی، دونوں کے ہاں شہادت بھی ہے۔ دونوں 6 مہینے میں ہی دنیا میں تشریف لائے۔ پوری توجہ رکھیے گا، ان کی شہادت پر بھی خون برسا تھا، امام حسین کی شہادت پر بھی خون برسا تھا۔ پوری توجہ رکھیے گا، مجھے مصائب نہیں پڑھنا ہے، مجھے بس یہ آپ کی خدمت میں کچھ باریکیاں پیش کرنی ہیں۔ حسین کتنی عظیم ذات ہے، دنیا دشمنی میں حسین کے دشمن کو رضی اللہ کہنے لگی۔ جملہ سنیے گا عزیزان محترم، آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر نجس کتے کو دریا میں ڈال دیا جائے پاک کرنے کے لیے تو کیا پاک ہوگا؟ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا عزیزان محترم۔ یزید کو رضی اللہ بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، پاک کرنے کے لیے کتے کو دریا میں ڈال دیجئے، کنویں میں ڈال دیجئے، نہر میں کہیں بھی ڈال دیجئے، وہ پاک ہوگا؟ نہیں، پاک تو نہیں ہوگا، بلکہ باہر آ کر کے جب پانی اڑائے گا تو دوسروں کو بھی نجس کر دے گا۔ توجہ ہے آپ کی عزیزان محترم، دوسروں کو بھی نجس کر دے گا۔ تو اب یزید کو تم چاہے جتنا رضی اللہ بنانے کی کوشش کرو، وہ تو رضی اللہ نہیں بنے گا، تم بنانے والے ضرور لعنت اللہ ہو جاؤ گے۔ صلوات یہ عزیزان محترم، بنانے والا لعنت اللہ ہو سکتا ہے، یزید کب رضی اللہ ہوگا؟ جس کے ہاتھ قتل حسین میں رنگے ہوئے ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ چلیے میں آپ کو ایک اور معجزہ حسین کا سناتا ہوں۔ ایک عورت ہے، جلدی سے میں معجزہ سنا کے تقریر ختم کرتا ہوں۔ ایک معجزہ آپ نے سن لیا، ایک معجزہ اور سنیے۔ یہ معجزہ میں اس لیے سنا رہا ہوں نا کہ ہم سب کی عادت پڑے اور ہمارے بچوں کی بھی عادت ڈالیے۔ کیا عادت ڈالنی ہے؟ سنیے گا۔ ایک ماں تھی، ایک معجزہ سن لیا آپ نے نا، اجازت ہے آپ کی معجزہ سنا دوں؟ ماں تھی، مرنے لگی، بیٹا گنہگار تھا، گنہگار تھا بیٹا۔ ماں جب بالکل آخری وقت میں تھی تو اپنے بیٹے کو بلایا اشارے سے، بیٹا قریب آیا۔ ماں کہتی ہے بیٹا میں ایک کام کہوں کرو گے؟ کہنے لگا ماں اس وقت آپ جو بولو گی میں کروں گا، ماں ہو جو آپ کہو گی میں کروں گا۔ ماں کہتی ہے بیٹا بس ایک کام یاد رکھنا، جہاں بھی حسین کا علم دیکھنا، جہاں حسین کی زری دیکھنا، جہاں حسین کا لکھا ہوا نام دیکھنا، ایک مرتبہ حسین کو سلام کر لینا۔ سنیے گا، بہت خوبصورت آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، معجزہ سنا رہا ہوں حسین کا۔ ایک بار حسین کو سلام کر لینا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ چلیے آپ اتنا نہیں کہہ سکتے تو آپ یوں کہیے سلام یا حسین، بس اتنا بھی کافی ہے۔ حسین کو سلام کر لینا۔ کہنے لگا اماں بس اتنی سی بات ہے، میں تو سمجھا کوئی بہت بڑی بات آپ کہیں گی۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جہاں پر بھی حسین کا لکھا ہوا نام دیکھوں گا، علم دیکھوں گا، زری دیکھوں گا، تعزیہ دیکھوں گا، تابوت دیکھوں گا حسین کا، میں کہوں گا سلام یا حسین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ماں دنیا سے چلی گئی، بیٹے نے اپنی عادت بنا لی، جہاں دیکھتا تھا، جیسے ہی امام باڑوں میں آتا تھا کہتا تھا سلام یا حسین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ آپ بھی جیسے ہی یہاں قدم رکھتے ہیں نا فوراً آپ کہیے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ زندگی میں عادت بنا لیجئے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ گھر سے نکلیے تو کہیے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، گھر میں آئیے تو کہیے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ عادت بنا لی،
بنا لی اس نے عادت. کچھ دنوں کے بعد وہ بھی مر گیا. اب اس کے دوست نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا میدان ہے, لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہے, برزخ کا میدان, لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہے. اس نے دیکھا کہ یہ میرا دوست, یہ جو مر گیا تھا, جیسے ہی دیکھا کچھ فرشتے رسیوں میں باندھ کر, زنجیروں میں باندھ کر کھینچتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں سزا دینے کے لیے. یہ دوست کہتا میں نے دیکھا کہ میرا دوست جا رہا ہے سزا کاٹنے کے لیے. جب جا رہا تھا تو میرے دوست نے دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہے, اس کے اوپر ایک پرچم لہرا رہا ہے, اس پر حسین لکھا ہوا ہے. جیسے ہی اس نے دیکھا, اس نے فرشتے اس کو پکڑے ہوئے تھے, اس نے اپنا سر گھما کے کہا سلام یا حسین, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے حسین آپ پر سلام ہو. جیسے ہی اس نے حسین کو سلام کیا, یہ دوست کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا اس خیمے کا پردہ اٹھا, مولا حسین خود باہر آ گئے. اللہ اکبر, حسین خود باہر آ گئے. باہر آنے کے بعد فرماتے ہیں فرشتوں اسے یہاں لے کے آؤ, تو نے مجھے سلام کیا تھا؟ کہتا ہے ہاں مولا. پوری توجہ, یہ اس نے کیسے وہاں سلام کیا, پوری توجہ. دیکھیے یہاں جو عادت بن جاتی ہے نا, وہ برزخ میں جسم کے ساتھ نظر آتی ہے, مجسم ہو کے نظر آتی ہے. پوری توجہ رکھیے گا. گناہوں کی عادت وہاں گناہوں میں نظر آئے گی, عبادت کی عادت, اس لیے اچھی عادتیں انسان کی ہونی چاہیے تاکہ وہاں اچھائی کی صورت میں نظر آئیں. یہاں اچھی عادت تھی حسین کو سلام کرنے کی, وہاں دیکھا حسین کا نام نظر آ گیا, کیونکہ یہاں عادت اچھی تھی نا, تو وہاں پر نظر آ گیا. اللہ اکبر, کیا سنا آپ نے, وہاں نظر آ گیا. حسین نے بلایا, تو نے سلام کیا تھا؟ کہنے لگا ہاں مولا میں نے سلام کیا تھا. رونے لگا. امام حسین فرماتے فرشتوں لاؤ اس کا نامہ اعمال مجھے دو. فرشتوں نے نامہ اعمال دیا. حسین نے کھول کر دیکھا, جگہ جگہ گناہیں لکھی ہوئی تھی. امام حسین کا سر جھک گیا. اللہ اکبر. حسین یہی تو کہتے ہیں کہ میرے شیعوں ہمارے لیے عزت کا سبب بننا. اللہ اکبر, ایسے بنو کہ ہم دیکھیں تو فخر سے ہمارا سر بلند ہو جائے. اب امام حسین علیہ السلام نے کہنے لگا مولا مجھے معافی دلا دیجئے, مولا میں شرمندہ ہوں کہ میں گنہگار تھا, مولا میں غفلت کی حالت میں تھا, اے میرے امام میں غفلت کی حالت میں تھا, مجھے معافی دلا دیجئے. حسین نے ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھا کہ دل میں شرمندگی آ گئی ہے, دل میں توبہ کا جذبہ آ گیا ہے. حسین نے نامہ اعمال بند کیے, فرشتوں کو دیا اور فرماتے اب کھول کر دیکھو. اب جو فرشتوں نے کھولا تو گناہیں مٹ چکی تھی, یا حسین کا ثواب لکھا ہوا تھا. اب جو دیکھنا شروع کیا تو ہر جگہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. فرشتے سمجھ گئے کہ حسین نے معاف کر دیا ہے. اب میں جملہ میں کہہ دوں, ارے عزیزان محترم, میرا حسین وہ ہے کہ جب پیدا ہوا اس دن ایک فرشتے کو معافی دلایا, جس دن دنیا سے گیا اس دن حر کو معافی دلایا, مرنے شہادت کے بعد بھی گنہگار کو معافی دلایا. حسین نے بتا دیا کہ یاد رکھو ہم طہارت والے ہیں, ہمارے پاس آتے جاؤ جنت تک پہنچتے چلے جاؤ گے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر, ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے. مولا ہدایت انسان کی آپ کرتے شہادت کے بعد بھی آج بھی انسان ہدایت پا رہا ہے حسین کے نام سے, حسین کے معجزوں سے. عزیزان محترم, تقریر ختم ہو گئی. امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی رات بڑی عظیم رات ہے. کل حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت کی رات ہے اور پرسوں امام زین العابدین علیہ السلام کی. ایک آپ سے ریکویسٹ ہے, کسی بھی ولادت کو, شہادت کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑیے گا نہیں. ہاں, یہ جو کانسیپٹ ہے یہ غلط ہے, اس کو ذرا چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہر امام کی ولادت بڑی ہے, ہر امام کی شہادت بڑی ہے, یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے. ورنہ اگر رسول نے پوچھ لیا کہ اچھا حضرت عباس کی ولادت تھی تم نے اسے چھوٹا سمجھا, زین العابدین کی ولادت تھی تم نے اسے چھوٹا سمجھا, تو اس وقت کیا جواب دیں گے؟ پوری توجہ رکھیے گا. اس لیے ہر ولادت بڑی ہے, ہر شہادت کی تاریخ بڑی ہے. ضرور آئیے, اور جب آپ آ جاتے ہیں تو کوشش کیجئے جلدی امام بارگاہ میں تشریف لائیے, اس لیے کہ جب جلدی آپ یہاں آئیں گے تو فرشتے آپ کے نامہ اعمال کو جلدی کھول کر جلدی ثواب لکھنا شروع کر دیں گے. ہے توجہ آپ کی؟ جلدی آپ کا ثواب شروع ہو جائے گا. جتنی دیر باہر رہیں گے ثواب آپ کا مس ہوتا رہے گا.
اس لیے جلدی اندر آ جائیں انشاءاللہ، اور اپنے نامہ اعمال میں ثواب کا مزید سے مزید تر انشاءاللہ اضافہ کرتے چلے جائیں۔ آپ یہاں پر تشریف لائے، اللہ سے دعا کرتا ہوں الہی بحق الحسین جدہ و ابیہ امہ و امہ و اخیہ، میرے اللہ تجھے امام حسین علیہ السلام کا واسطہ، ان کے اس عظیم ذکر کا واسطہ، پروردگار یہ مومنین اور مومنات جو یہاں تشریف لائے ہیں ان سب کی تمام حاجتوں کو قبول فرما، میرے اللہ ان سب کو تمام خوشیاں نصیب فرما، انہیں غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے، میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ، ایک زن مومنہ بیمار ہیں، ہمارے نوشاد بھائی کے بھائی علی محمد مولو بھائی کا آپریشن ہونے والا ہے، پروردگار انہیں، اور ایک اور مرد مومن اور ایک اور زن مومنہ بیمار ہیں، پروردگار بحق الحسین علیہ السلام ان مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرما، میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ تمام مومنین مومنات جہاں بھی ہیں ان سب کے جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما، میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ منتقم خون امام حسین امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، پروردگار کل جو پشاور میں، پاکستان کے شہر پشاور میں جو بم بلاسٹ ہوا ہے اور اس میں جو بہت سارے مومنین شہید ہوئے ہیں اور بہت سارے زخمی ہوئے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں انہیں جوار امام حسین میں جگہ عطا فرما، جو زخمی ہیں پروردگار انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، تمام دشمنان حسین اور دشمنان ولایت کو نیست و نابود فرما، میرے اللہ دشمنوں کے شر سے تمام مومنین مومنات کو محفوظ رکھنا، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 5 مرتبہ من یجیب کی تلاوت فرما لیں ان زخمیوں کی شفا یابی کے لیے، اور جو مومنین اور مومنات بیمار ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب مضطر اذا دعاہ ویکشف السوء